کیا میں یہ کہوں کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک ایسا واقعہ درج ہے جہاں ایک پوری کی پوری تہذیب، مطلب جو مکمل اور یقینی تباہی سے محض چند لمحے دور تھی، اس نے کسی نہ کسی طرح اس اٹل تباہی کو منسوخ کر دیا؟ ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سوچنے میں ہی کتنا حیران کن لگتا ہے نا۔ بالکل۔ ذرا تصور کرے ایک ایسا لمحہ جہاں قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا ہو، تباہی کے بادل سر پر منڈلا رہے ہوں، اور پھر اچانک وہ سب کچھ رک جائے۔ اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم دراصل اسی ناممکن استثناء کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خاص موضوع ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو بنیادی مواد ہے نا، وہ قرآن مجید کی سورت یونس یعنی 10ویں سورت کی آیات نمبر 98 اور 99 ہیں۔ صحیح۔ اور دیکھیں، ہم صرف ایک تاریخی واقعے کو نہیں پڑھ رہے ہیں ہاں، تو اور کیا ہے اس میں؟ مطلب اس کے ذریعے ہم انسانی مرضی، جسے فری ول کہا جاتا ہے، اجتماعی نفسیات اور عقیدے کی آزادی کے ان پیچیدہ ترین فلسفوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھاتے آئے ہیں۔ کیا بات ہے! چلیں پھر اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، سیدھا اس تاریخی استثناء پر آتے ہیں۔ بالکل، شروع کریں۔ تو آیت نمبر 98 کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جب وہ عذاب دیکھ کر ایمان لاتی تو اس کا یہ ایمان اسے فائدہ پہنچاتا۔ یعنی آخری لمحے کا ایمان۔ ہاں، لیکن پھر ایک استثناء دیا گیا ہے، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا گیا۔ اب مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ اچھا، کیا الجھن ہے، بتائیں۔ میں اگر اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں، فرض کریں ایک مریض ہے جسے کینسر کی آخری سٹیج کا بتا دیا گیا ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں اور وہ بستر مرگ پر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مایوسی کی حالت ہے۔ ہاں، اس وقت وہ اچانک اپنی تمام بری عادتوں پر پچھتانے لگتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پچھتاوا صحت یابی کی ضمانت نہیں بن سکتا، کیونکہ جسمانی تباہی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر اس قوم کے معاملے میں ایسا کیا مختلف تھا؟ جب موت یا عذاب بالکل سامنے کھڑا ہو تو مطلب ہر انسان ہی معافی مانگتا ہے۔ اس میں انوکھا کیا تھا جس نے اس کائناتی اصول کو توڑ دیا؟ دیکھیں، یہ الجھن بہت فطری ہے۔ اس سوال کا جواب دراصل اس فرق میں چھپا ہے جو محض موت کے خوف اور ایک حقیقی بیداری کے درمیان ہوتا ہے۔ حقیقی بیداری؟ جی، جو مثال آپ نے دی بستر مرگ والے مریض کی، اس میں مریض کا پچھتاوا عام طور پر حالات سے ہار مان لینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بے بسی کی حالت ہے۔ ہاں، وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اس وقت؟ بالکل، جب عذاب سر پر آ جاتا ہے تو انسان کا دفاعی نظام، مطلب اس کا سروائیول جبلت، حرکت میں آتا ہے۔ وہ چیختا ہے، معافی مانگتا ہے۔ لیکن وہ دل سے نہیں بدل رہا ہوتا۔ جی، وہ معافی اس کے شعور کی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ صرف جان بچانے کی ایک اضطراری کوشش ہوتی ہے۔ لیکن قوم یونس، جو کہ تاریخی طور پر ننوا کے مقام پر آباد تھی، ان کا معاملہ محض خوف کا نہیں تھا۔ اچھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر ہم اس واقعے کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے تباہی کے آثار دیکھے تو ان کے اندر ایک اجتماعی شعور بیدار ہوا۔ اجتماعی شعور یعنی سب کے سب ایک ساتھ؟ ہاں، یہ کوئی انفرادی سطح کی گھبراہٹ نہیں تھی کہ چند لوگ ڈر کر بھاگنے لگیں۔ پوری کی پوری قوم ایک ہی وقت میں اپنے ماضی کے تکبر، ظلم اور ناانصافیوں کے احساس جرم میں مبتلا ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور ان کا یہ احساس اتنا شدید، اتنا خالص اور اتنا گہرا تھا کہ اس نے مجبوری کی اس لکیر کو پار کر لیا۔ انہوں نے صرف جان کی امان نہیں مانگی۔ تو پھر کیا مانگا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنی پوری طرز زندگی کو بدلنے کا ایک شعوری اور قطعی فیصلہ کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اجتماعی توبہ نے ایک نئی حقیقت کو جنم دیا۔ لیکن ایک منٹ، ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ ان کا وہ احساس واقعی خالص تھا؟ مطلب کیا یہ محض ایک وقتی پینک اٹیک نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب آسمان کا رنگ بدل رہا ہو یا زمین کانپ رہی ہو تو انسان کے لیے دعویٰ کرنا بات آسان ہے کہ بھائی میں تو بدل گیا ہوں۔ ہم تاریخ میں بارہا دیکھتے ہیں کہ لوگ مصیبت ٹلتے ہی دوبارہ اپنے پرانے طریقوں پر لوٹ آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ ان کا یہ بدلاؤ مستقل تھا؟ یہ ایک بہت ہی کلیدی سوال ہے،
اور دراصل یہی وہ وجہ ہے کہ یہ تاریخ کا واحد استثنا ہے۔ کائنات کا نظام چلانے والا ظاہر ہے انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ نیت کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل، وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو گریہ وزاری ہو رہی ہے، کیا یہ صرف وقتی گھبراہٹ ہے یا ان کے اندر واقعی کوئی ساختی تبدیلی، مطلب اسٹرکچرل چینج آ چکی ہے۔ صحیح۔ اگر یہ محض ایک ماس ہسٹیریا یا وقتی خوف ہوتا تو اصول کے مطابق عذاب نہ ٹلتا، کیونکہ وقتی خوف تو فرعون کے واقعے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی مان لینے کا اعلان کیا تھا۔ ہاں بالکل، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ لیکن اسے بچایا نہیں گیا نا، کیونکہ وہ اضطراری تھا، جبکہ قوم یونس کے معاملے میں ان کے اجتماعی ضمیر کی بیداری اتنی طاقتور تھی کہ قدرت کے اس اٹل نظام نے ان کے اس خالص ارادے کو قبول کر لیا۔ یعنی قدرت نے بھی ان کے ارادے کی سچائی کو مان لیا۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی سچی نیت اور ارادے کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ طے شدہ نتائج کے دھارے کو موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شعوری انتخاب، چاہے وہ آخری لمحے میں ہی کیوں نہ کیا جائے، اگر مکمل طور پر سچا ہو تو اس کی کائناتی سطح پر ایک قدر اور قیمت ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ انسان کا اجتماعی ارادہ کس طرح نتائج کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم آیت کے اگلے حصے پر آتے ہیں۔ کہانی کا رخ ایک اور دلچسپ حقیقت کی طرف مڑتا ہے۔ وہ کون سی حقیقت؟ آیت بتاتی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا گیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔ جی، عذاب خزی دور کر دیا گیا۔ ہاں، اب یہاں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلا تو یہ لفظ رسوائی کا عذاب، اور دوسرا یہ کہ انہیں کوئی ابدی زندگی نہیں ملی بلکہ صرف ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت ملی۔ بالکل۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کی توبہ اتنی ہی شاندار اور قبولیت کے درجے پر تھی تو پھر انہیں صرف ایک محدود وقت کیوں دیا گیا؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ مطلب کیا بچ جانے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اب ان کے لیے سب کچھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا، لافانی زندگی مل جانی چاہیے تھی انہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس مقام پر آ کر یہ آیات دیو مالائی کہانیوں سے الگ ہو کر سخت زمینی حقائق کی بات کرتی ہیں۔ زمینی حقائق؟ وہ کیسے؟ جب ہم رسوائی کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قوموں پر تباہی صرف جسمانی نہیں ہوتی۔ جب ایک تہذیب اپنے تکبر، ناانصافی اور اخلاقی زوال کی وجہ سے مٹتی ہے تو وہ تاریخ میں بدنام ہو جاتی ہے؟ بالکل، وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ایک ذلیل اور رسوا کن مثال کے طور پر درج ہو جاتی ہے۔ آنے والی نسلیں ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو انہوں نے اس ذلت سے خود کو بچا لیا۔ جی، قوم یونس کے سچے پچھتاوے نے انہیں اس تاریخی اور تہذیبی ذلت سے بچا لیا۔ انہوں نے اپنا وقار واپس حاصل کر لیا۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کی، محدود وقت کی، ہاں، کہ ہمیشہ کی زندگی کیوں نہیں ملی، وہ دراصل اس پوری کائنات کے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ قدرت انہیں یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری توبہ نے تمہیں فوری غیر فطری تباہی سے تو بچا لیا ہے، لیکن تم اب بھی انسان ہو۔ مطلب قدرت کے باقی اصول تو ان پر لاگو رہیں گے نا؟ بالکل، تم پر موت اور زندگی کے وہ عام حیاتیاتی قانون اب بھی لاگو ہوں گے جو باقی سب پر ہوتے ہیں۔ انہیں جو مہلت ملی وہ کوئی انعام نہیں تھا جس میں وہ بیٹھ کر آرام کرتے، وہ دراصل ایک مستعار وقت تھا، ایک بوروڈ ٹائم۔ اچھا، کیا ہم اسے ایک طرح کا پروبیشن پیریڈ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھی اصطلاح ہے، پروبیشن۔ جہاں آپ کو موت کی سزا سے تو بچا لیا گیا ہے، لیکن اب آپ کی ہر حرکت پر نظر ہے۔ بالکل، یہ پروبیشن کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ چند لمحے پہلے موت کے منہ میں جانے والے تھے اور اب آپ کو ایک نیا جنم ملا ہے، تو زندگی کی نفسیات یکسر بدل جاتی ہے۔ یہ تو ہے، انسان ہر چیز کو الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ جی، اب وہ قوم اپنی بقیہ فطری زندگی اس احساس کے ساتھ گزارنے والی تھی کہ ان کا ہر دن، ان کا ہر سانس ایک اضافی بونس ہے۔ یہ ان کے لیے ایک کڑا امتحان تھا کہ اب وہ اس ملی ہوئی مہلت کا کیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا وہ اسے اچھے کاموں میں لگاتے ہیں یا پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتے ہیں؟
بالکل. کیا وہ اس مہلت کو انصاف، برابری اور شعور کے ساتھ گزارتے ہیں یا وقت گزرنے کے ساتھ دوبارہ اسی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ قدرت کے ہاں بچ جانے کا مطلب ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہے، بلکہ یہ ان ذمہ داریوں کو ایک نئے اور زیادہ گہرے شعور کے ساتھ ادا کرنے کا آغاز ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ بات بہت گہری ہے کہ بچ جانا خود ایک نیا امتحان ہے۔ اب اگر ہم اس سب کو بنیاد بنا کر تھوڑا آگے بڑھیں تو ایک بہت بڑا اور پرانا فلسفیانہ سوال سر اٹھاتا ہے۔ جی بتائیے، وہ کیا سوال ہے؟ یہ سوال اتنا منطقی ہے کہ ہر سوچنے والے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ اگر قوم یونس جیسی بستی کا اجتماعی طور پر سچائی کو مان لینا اور درست راستے پر آ جانا اتنا ہی شاندار اور پسندیدہ عمل ہے کہ وہ انہیں تباہی سے بچا سکتا ہے، تو کائنات بنانے والے نے انسانوں کو اس طرح ڈیزائن ہی کیوں کیا کہ وہ غلط راستہ چن سکیں؟ یہ تو فری ول کی سب سے بڑی بحث ہے۔ بالکل، اور یہیں سے یہ گفتگو آیت نمبر 99 کی طرف جاتی ہے، جو کہتی ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ بالکل، یعنی سب کے سب پیدائشی طور پر نیک ہوتے۔ ہاں، اسے سمجھنے کے لیے میں ایک جدید دور کی تشبیہ پیش کرتا ہوں۔ فرض کریں میں ایک سافٹ ویئر پروگرامر ہوں اور میں ایک بہت پیچیدہ ویڈیو گیم بناتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ میں اس گیم کے اندر موجود کرداروں کو اس طرح کوڈ کر سکتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف وہی کریں جو میں چاہتا ہوں۔ وہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے، کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہمیشہ اچھے کام کریں گے۔ کیونکہ ان کے پاس تو اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا نا۔ بالکل، تو جب میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں ان سے غلطی کا آپشن ہی چھین لوں، تو کائنات کا مالک جو مجھ سے اربوں گنا زیادہ طاقتور اور باشعور ہے، اس نے انسانوں کو اس طرح پروگرام کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب اگر وہ چاہتا تو سب کے سب پیدائشی طور پر ہی نیک اور فرمانبردار ہوتے۔ اس نے یہ خطرہ کیوں مول لیا کہ انسان برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تاریخ میں جبر اور قدر کی سب سے طویل بحثیں ہوئی ہیں۔ آپ کی دی گئی سافٹ ویئر پروگرامر کی تشبیہ بہت موزوں ہے، لیکن ذرا اس کے دوسرے پہلو پر غور کریں۔ دوسرا پہلو؟ وہ کیا؟ اگر آپ ان کرداروں کو پروگرام کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ سے محبت کریں اور آپ کی ہر بات مانیں، تو کیا ان کی اس فرما برداری کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہوگی؟ اہمیت؟ کیا آپ ایک مشین کی طرف سے کہے گئے شکریہ یا مجھے تم سے محبت ہے کو کوئی جذباتی یا اخلاقی قدر دے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ صحیح بات ہے، وہ تو صرف کوڈ پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اس فرما برداری میں ان کا اپنا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، وہ تو محض ایک لکھا ہوا کوڈ دہرا رہے ہیں۔ اس آیت میں دراصل اسی خدائی حکمت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو مطلب فرشتے اور ستارے بھی اسی طرح ہیں؟ یہ سیارے، پہاڑ اور یہاں تک کہ فرشتے بھی بالکل انہی پروگرام شدہ کرداروں کی طرح ہیں جو اپنے طے شدہ راستے سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتے۔ ان کے پاس انکار کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ارے واہ! لیکن انسان کو ایک مختلف مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان کو جو چیز کائنات کی باقی تمام چیزوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ شعور اور انتخاب کا حق ہے۔ خالق کو زبردستی کے یا میکینیکل عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اصل امتحان ہی اس اختیار میں؟ بالکل، اصل خوبصورتی اور اصل امتحان اسی بات میں ہے کہ انسان کے پاس بغاوت کرنے کی، انکار کرنے کی اور غلط راستہ چننے کی پوری طاقت اور آزادی موجود ہو، اور پھر وہ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے سچائی کے راستے کا انتخاب کرے۔ کیا بات ہے! لیکن رکیے، میں یہاں ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کل کیا انتخاب کرنا ہے، تو پھر یہ میری آزاد مرضی یا فری ول کیسے ہوئی؟ یہ بھی ایک بہت عام الجھن ہے۔ ہاں نا؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے؟ اگر اسے پتا ہے کہ میں غلط راستہ چنوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہی کرنے پر مجبور ہوں جو اس کے علم میں ہے۔ تو پھر اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہی کیوں جب نتیجہ پہلے سے معلوم ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ الجھن دراصل علم اور جبر یعنی فور نالج اور کوارجن کو آپس میں ملا دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ایک انتہائی قابل استاد ہے جو اپنے شاگردوں کی نفسیات، ان کی محنت اور ان کی صلاحیتوں کو پچھلے 10 سال سے جانتا ہے۔ امتحان سے ایک رات پہلے وہ استاد دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں طالب علم فیل ہو جائے گا
کیونکہ اس نے پورا سال کتاب کھول کر نہیں دیکھی۔ بالکل، اور فلاں طالب علم ٹاپ کرے گا یہ بھی وہ بتا سکتا ہے۔ جی، اور جب نتیجہ آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طالب علم کے فیل ہونے کی وجہ استاد کا وہ علم تھا؟ کیا استاد کے جاننے نے اس طالب علم کو پڑھنے سے زبردستی روکا تھا؟ نہیں، طالب علم تو اپنے عمل کی وجہ سے فیل ہوا۔ استاد کا تو صرف اندازہ یا علم تھا، اس نے اسے مجبور تو نہیں کیا۔ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں آپ۔ جاننا اور مجبور کرنا دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ کائنات کے خالق کا علم زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن عمل ہم کر رہے ہیں۔ جی، وہ جانتا ہے کہ کون سا انسان اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کرے گا، لیکن اس کا یہ جاننا انسان سے اس کا اختیار نہیں چھینتا۔ انسان اب بھی اپنے ہر قدم کا فیصلہ خود کر رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست طریقے سے سمجھایا آپ نے۔ یہ آیت یہی اعلان کر رہی ہے کہ خدا کی طاقت تو لامحدود ہے۔ مطلب اگر وہ چاہتا تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، لیکن اس کی حکمت اس بے پناہ طاقت کے اندھے استعمال سے منع کرتی ہے۔ اس نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا۔ بالکل، اس نے کائنات کے اس اعلیٰ ترین تجربے کو، یعنی انسان کے آزاد ارادے کو، اپنے ہی جبر کے ذریعے تباہ نہیں کیا۔ اس نے انسان کے انتخاب کے اس عمل میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، تشریح واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا اطلاق ہمارے آج کے انسانی معاشرے پر کریں تو بات اس آیت کے آخری اور شاید سب سے زیادہ انقلابی حصے کی طرف آتی ہے۔ جی، اس آیت کا آخری حصہ بہت اہم ہے۔ ہاں، آیت کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے، کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت واضح ہے۔ یہاں آ کر میں سوچتا ہوں کہ انسانی تاریخ تو جبر سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے پر اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، انسان تو ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتا آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں کسی کمزور انسان کو جسمانی طور پر مجبور کر کے کوئی کام کروا سکتا ہوں۔ میں اسے ڈرا دھمکا کر ایک خاص جگہ بیٹھنے یا کوئی خاص لباس پہننے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ ہاں، جسمانی کنٹرول ممکن ہے۔ لیکن کسی کے دل اور دماغ پر زبردستی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ کسی کے ضمیر کو جبر کے ذریعے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر خالق خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زبردستی نہیں کر رہا، تو اس سے انسانوں کے لیے کیا اصول نکلتا ہے؟ آپ نے اس پوری گفتگو کی سب سے اہم کڑی کو چھوا ہے۔ میری رائے میں یہ آیت دراصل انسانی آزادی ضمیر یا فریڈم آف کانشنس کا سب سے مضبوط اور آفاقی اصول طے کر رہی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ایک سبق ہے؟ بالکل، یہ الفاظ بظاہر پیغمبر سے مخاطب ہیں، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہر انسان، ہر ریاست اور ہر معاشرے کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ ذرا اس کی نفسیاتی منطق پر غور کریں۔ جی، جب آپ کسی پر جسمانی طاقت، ریاستی جبر یا معاشرتی دباؤ کے ذریعے اپنا عقیدہ یا نظریہ تھوپتے ہیں تو دراصل ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ شخص اندر سے بدل جاتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ڈر کے مارے مان لیتا ہے۔ بالکل، وہ صرف اپنی جان یا اپنے مفاد کو بچانے کے لیے آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے۔ وہ شخص منافق بن جاتا ہے۔ زبردستی کا عقیدہ ہمیشہ ہر دور میں صرف منافقت کو جنم دیتا ہے۔ یہ تو بہت تلخ حقیقت بیان کی آپ نے۔ آپ جبر سے کسی انسان کے ہونٹوں سے تو کچھ کہلوا سکتے ہیں، اسے ظاہری طور پر کسی خاص نظریے کا پابند بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی روح کو تسخیر نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ جب وہ ہستی جو اس پوری کائنات کی مالک ہے، جس کے اشارے پر ستارے گردش کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں انسانوں کے دلوں کو جبر سے نہیں بدلتا، میں انہیں انتخاب کی آزادی دیتا ہوں۔ تو پھر زمین پر چلنے والے کسی بھی انسان کے پاس یہ حق کہاں سے آ گیا کہ وہ زبردستی دوسروں کو اپنے نظریات ماننے پر مجبور کریں؟ بالکل درست، کسی گروہ یا ریاست کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حق یا سچائی کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل خود سچائی کی توہین ہے، کیونکہ اس سے آپ اس کی اصل خوبصورتی اور اس کی عقلی بنیاد کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ سچائی محتاج نہیں ہوتی کہ اسے تلواروں کے زور پر یا جبر کے ذریعے منوایا جائے۔ پیغام پہنچانا، دلائل کے ساتھ بات کرنا اور سچائی کو واضح کرنا ایک الگ بات ہے۔ وہ تو ظاہر ہے ہم سب کا فرض ہے۔ جی، یہ تو معاشرے کے ہر باشعور انسان کا فریضہ ہے کہ وہ روشنی پھیلائے۔
لیکن اس پیغام کے نتائج کے لیے اس کے ماننے یا نہ ماننے پر جبر کرنا فطرت کے ان اصولوں سے براہ راست تصادم ہے جن پر یہ دنیا قائم کی گئی ہے۔ یعنی ماننا یا نہ ماننا انسان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل، انسان کا ذہن اور اس کا ضمیر صرف اور صرف اسی وقت سچائی کو جذب کرتا ہے جب وہ اسے اپنی مرضی سے کسی دباؤ کے بغیر دریافت کرتا ہے۔ زبردست۔ آج کی اس گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ سفر واقعی کتنا غیر معمولی تھا۔ ہم نے بات شروع کی تاریخ کے اس واحد اور حیرت انگیز واقعے سے جہاں نینوا کی بستی یعنی قوم یونس نے تباہی کے آخری لمحے میں محض موت کے ڈر سے نہیں بلکہ ایک سچے اجتماعی شعور کی بدولت اپنے اوپر آنے والے رسوائی کے عذاب کو ٹال دیا۔ اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ہاں، اور پھر ہم نے سمجھا کہ کیسے انہیں کوئی دیومالائی ابدی زندگی نہیں ملی بلکہ ایک مستعار وقت ملا جو ان کے لیے ایک نیا اور کڑا امتحان بن گیا۔ بالکل۔ پھر ہم نے اس واقعے کی بنیاد پر انسانی مرضی اور خدائی اختیار کے اس پیچیدہ فلسفے کو کھنگالا۔ ہم نے دیکھا کہ اگر پوری کائنات کا نظام چلانے والا چاہتا تو ہمیں بغیر کسی غلطی کی گنجائش کے ایک روبوٹ کی طرح فرمانبردار بنا سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا نا؟ ہاں، اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجبوری میں تسلیم کی گئی سچائی یا زبردستی کی محبت کی کائنات میں کوئی قدر نہیں ہے۔ مرضی اور آزادی ہی وہ واحد پیمانہ ہے جو انسان کے عمل کو بامانی بناتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی کہ ضمیر اور عقیدے کی آزادی وہ پیدائشی حق ہے جو قدرت نے انسان کو دیا ہے، اور اسے کوئی انسانی طاقت یا جبر چھین نہیں سکتا، کیونکہ جبر صرف منافقت پیدا کرتا ہے، شعور نہیں۔ کیا بات ہے! اور اسی فکر انگیز نتیجے پر ہم آج کی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور میں ہر باشعور انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل پوچھنا چاہیے۔ آج کے اس جدید دور میں ذرا سوچئے، جہاں معلومات کی ایک جنگ جاری ہے، جہاں سوشل میڈیا، خبروں اور روزمرہ کی بحثوں میں ہر شخص یا گروہ یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ صرف اسی کا نظریہ یا سوچ ٹھیک ہے، اور وہ ہر ممکن دباؤ ڈال کر دوسروں پر اپنی بات تھوپنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ایک کائناتی اصول کو یاد رکھیں کہ سچائی تک پہنچنے کا سفر ہر انسان کا اپنا ذاتی اور اندرونی انتخاب ہے جسے کسی بھی قسم کی زبردستی سے مسلط نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اس سے ہمیں اپنے ارد گرد موجود مختلف خیالات اور نظریات کو دیکھنے کا ایک نیا، زیادہ پرسکون اور برداشت پر مبنی نظریہ نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں۔ شاید جس طرح اس قدیم قوم نے اپنے تکبر کو توڑ کر تباہی کا رخ موڑ دیا تھا، آج ہمیں بھی اپنے اندر موجود نظریاتی جبر اور زبردستی مسلط کرنے کی اس کوشش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خود بھی سکون سے رہ سکیں اور دوسروں کو بھی ان کے شعور کی مکمل آزادی کے ساتھ جینے کا حق دے سکیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، لیکن سوچنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔